محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اسے سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں سے نوازیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت کے سلسلے میں قرآن کریم میں بے شمار آیت کریمہ موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا ادا کرنے والا، وقت سے ادا کرنے والا اللہ کی نظر میں ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر کے بے شمار درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آج ہم چند احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے جو نماز کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی فضیلت سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی انسان کے دروازے کے پاس، مکان کے پاس نہر ہو اور اس نہر میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو تمام صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کا باطن اور اس کا قلب صاف و شفاف ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ کون سا ایسا عمل ہے جو اسے محبوب ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے اندر نماز ادا کر لینا یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے عرض کیا رسول اللہ دوسرا عمل؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ پھر آپ نے عرض کیا رسول اللہ تیسرا عمل کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا۔ اسی طریقے کی ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھائی جائے، انہیں مسجد لے جایا جائے، انہیں نماز پڑھنے کا طور و طریقہ بتایا جائے، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو وہ ان کی پٹائی کی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں ضرب لگایا جائے اور انہیں نماز سکھائی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی اہمیت کو بہت عظیم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، نامہ اعمال جب قیامت میں کھولے جائیں گے اور سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز مکمل ہوگی، جس کی نماز درست ہوگی، اس کے دیگر معاملات بھی آسان ہوں گے، اور جو نماز میں پھنس جائے گا وہ دیگر معاملات میں بھی پھنس جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کریں، اللہ رب العزت کے محبوب بندے بنیں، اور قیامت کا یہ سامان مہیا کریں کہ جب ہمارے اعمال کھولے جائیں، ہمارے دفتر کھولے جائیں تو پھر ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم پھنس نہ جائیں اور دیگر معاملات میں ہم الجھ نہ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، کیونکہ جنت ایک محل ہے، اس کے دروازے ہیں اور اس دروازے میں تالا ہے، اس کی کنجی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ پاک صاف رہے، جہاں جس حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وضو کر کے وہیں پر نماز ادا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک فرما دیتا ہے گویا کہ وہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک فرما دے تو گویا کہ اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ
کہ ہم وقت سے نماز ادا کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نمازی نہیں۔ تو اسلام سے اگر ہمیں حصہ لینا ہے، ہمیں دین کا فیض لینا ہے، ایمانی فیض لینا ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم وقت سے نماز ادا کریں۔ ایک روایت میں پیش کر دوں آخر میں، ترمذی شریف کی ہے، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اسے کافر سمجھا جاتا تھا، اسے منافق سمجھا جاتا تھا۔ منافقین کے درمیان، کافروں کے درمیان، مشرکین کے درمیان جو چیز معیار تھی، جو چیز دیوار تھی، صحابہ کے دور میں تو وہ نماز تھی۔ تو نماز جو نہیں پڑھتا تھا صحابہ اسے کافر سمجھتے تھے، اور بے شمار صحابہ اکرام کا اس بات پر فتویٰ ہے۔ آپ اندازہ کریں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ مجتہدین کو آپ دیکھ لیں، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت اسحاق، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت امام نخعی رحمہ اللہ، یہ وہ تمام عظیم ہستیاں ہیں جن کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گویا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں دوستو، نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، نماز کتنی اہم ہے۔ یوں تو ساری عبادتیں اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو جو مقام، نماز کو جو درجہ دیا ہے وہ دوسری عبادتوں کو نہیں ملا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے لیے ایک کنڈیشن ہے، ان کے لیے ایک وقت ہے۔ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے، اس کے لیے صحت مند ہونا ضروری۔ عورت ہے تو بچے کو دودھ نہ پلاتی ہو، انسان ہے تو وہ مسافر نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، وہ مرنے کے قریب نہ ہو۔ یہ تمام کنڈیشن ہے، اگر ان تمام کنڈیشن سے انسان فری ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھے گا۔ زکوٰۃ ہے، ہر شخص پر نہیں، جو صاحب نصاب ہے، صاحب دولت ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ حج کرنا ہر انسان پر فرض نہیں ہے، جو صاحب دولت ہے وہ حج کرے گا۔ خیرات کرنا ہر انسان پر نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، تمام عبادتوں کے لیے ایک کنڈیشن ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے عزیز جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں۔ ہر غریب پر فرض، ہر امیر پر فرض، عورت پر فرض، مرد پر فرض، بچوں پر فرض، جوان پر، بوڑھے پر، ہر شخص پر یہ نماز فرض۔ اب آئیے دوسری کنڈیشن، جاہل پر فرض ہے، عالم پر فرض ہے، پیر پر فرض ہے، مرید پر فرض ہے، علماء پر فرض ہے، ائمہ پر فرض ہے، ائمہ مجتہدین پر فرض ہے، اور آگے چلیں تابعین و تبع تابعین پر فرض ہوئی، اور آگے چلیں صحابہ اکرام پر فرض، اور آگے چلیں تو تمام انبیاء پر نماز فرض رہی ہے۔ بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں، جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ اپنے پیروں پر چل بھی نہیں پاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے نماز کی حفاظت فرمائی، اور صحابہ اکرام کے سہارے سے آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے تھے، اور ان کے مصلی کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یعنی کسی بھی صورت میں میرے آقا نے نماز کو قضا نہیں فرمایا ہے، اپنی امت کو یہ درس دیا ہے۔ تو دوستو ہم اندازہ کریں نبی کے عمل سے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے، اللہ کی نظر میں کتنی محبوب ہے۔ بغیر اسے پڑھے کسی بھی مسلمان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے دوستو۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی رکھے۔ السلام علیکم۔